اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اسٹوڈنٹس آف میڈیکل فیکلٹی تھرڈ سیمسٹر میڈیکل ایتھکس کلاس ہے. جس طرح ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ میڈیکل ایتھکس کسے کہتے ہیں, اس کے بیسکس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس سے پہلے ہم نے صرف ایتھکس کو ڈسکس کیا تھا, پھر بایو ایتھکس, پھر میڈیکل ایتھکس. آج ہم پڑھیں گے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ایتھکس یا میڈیکل ایتھکس کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ مینس کہ جو تاریخ ہے کہ جہاں سے میڈیکل ایتھکس سٹارٹ ہوا ہے. تو اگر ہم اس کے میڈیکل ایتھکس کے سٹارٹ میں جائے تو جہاں سے ہیومینٹی انسانیت کی جو ہسٹری ہے جہاں سے وہ بگن ہوگی, تو الٹیمیٹلی میڈیکل ایتھکس بھی وہاں سے جو ہے نا ایرائز ہوگی. کیونکہ جب دنیا میں انسان ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کو جو ہے نا میڈیکل ہیلتھ یا پرووائڈر کی ضرورت بھی ہوگی. تو جہاں سے ہیومن کی ہسٹری سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے تقریباً میڈیکل ایتھکس نے بھی سٹارٹ کیا ہے. تو since the beginning of human history, concern of medical ethics has been expressed in the form of oaths, statements and assumption. جہاں سے ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے میڈیکل ایتھکس کی جو کنسرن تھی, جو اہمیت تھی, وہ الٹیمیٹلی ایکسپریس ہونے شروع ہو گئے ہیں جو ان دا فارم آف اوتھس. اوتھس کسے کہتے ہیں؟ حلف اٹھانے کو. جس طرح اسمبلیوں میں یا جو MNAs ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں, منسٹرس حلف اٹھاتے ہیں, اسی طرح ایک ڈاکٹر یا ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر بھی اوتھ اٹھاتا تھا. اسٹیٹمنٹس, اس کے جو لیگل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ایشو ہوتے تھے, ایزمپشن ایشو ہوتے تھے. تو جو سب سے اولڈسٹ نون اسٹیٹمنٹس ہے وہ ہے ہیمورابی ان بیبیلونیا. ایک سلطنت تھی بیبیلونیا 1750 میں یا 1750s میں, جہاں پر ایک حکمران تھا یا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام ہیمورابی تھا. تو اس نے جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک کوڈ میڈیکل ایتھکس کے لیے جو ہے نا بنایا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایجپشن جو مصری لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن یا پرنسپلز بنائے تھے, اصول بنائے تھے. انڈین ہو گئے, چائنیز, انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. تو جو دا فرسٹ آرگنائزڈ اینڈ لاجیکل اسٹیٹمنٹ واز اوتھ آف ہپوکریٹس. جو سب سے پہلے آرگنائزڈ اور ایک لاجیکل وہ اسٹیٹمنٹ تھی یا ایک لاجیکل پرنسپلز تھے, اصول تھے, تو وہ اوتھ آف ہپوکریٹس ہے. ہپوکریٹس بھی ایک بادشاہ گزرا ہے, اس نے جو ہے نا ایک فزیشین گزرا ہے, اس نے ایک اوتھ بنائی تھی جس کو ہم اوتھ آف ہپوکریٹس کہتے ہیں, which describes the relationship between the patient and physician. physician بیسیکلی ڈاکٹر کو کہتے ہیں, جو ڈسکرائب کرتے تھے کہ ایک ڈاکٹر اور ایک فزیشین کے درمیان اور ایک پیشنٹ کے درمیان کیسی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. کہ جو فرائض ڈاکٹر کے ہے اس کو بھی اس نے مینشن کیا تھا, اور جو فرائض پیشنٹ کے ہے اس کو بھی مینشن کیا تھا. جو رائٹس یا حقوق فزیشین کے ہے اس کو بھی مینشن کیا تھا, اور جو پیشنٹ کے ہیں اس کو بھی مینشن کیے تھے. تو اس وجہ سے جو یہ فرسٹ آرگنائز اینڈ لاجیکل اسٹیٹمنٹ تھی جو دنیا میں سب سے آرگنائز صحیح طریقے سے جو ایک پرنسپلز بنائے تھے وہ اوتھ آف ہپوکریٹس تھا. تو لیکن یہ جسٹ اسی جو پہلے زمانے کے تھے وہ ایک کنسرن کمیونٹی کے لیے, ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا تھا جو پرنسپلز بنائے جاتے تھے. پھر جو ماڈرن ایرا ہم کہہ سکتے ہیں جو ارلی 80s یا 90s میں, اس میں دا فرسٹ ایتھکس کوڈ آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن واز پبلشڈ ان 1847. تو امریکن میڈیکل ایسوسیشن جو وہاں پر ایک میڈیکل ایسوسیشن ہے امریکن کا, انہوں نے اپنے ایتھکس کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا وہ پبلش کیے تھے 1847 میں. ابھی تک جو ہے نا وہ آ رہا ہے, اس میں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ
امینڈمنٹس ہو رہے ہیں، اس میں چینجز ہو رہے ہیں، ابھی تک جو ہے نا یہی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہاں پر یہ امپلیمنٹ ہے۔ پھر دا برٹش، یہ صرف امریکن کے لیے تھا۔ پھر دا برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن پبلشڈ اٹس فرسٹ کوڈ آف میڈیکل کنڈکٹ آف فزیشین ان 1858۔ پھر جو برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ہے انہوں نے جو ہے نا اپنا کوڈ آف ایتھکس یا کوڈ آف میڈیکل ایتھکس جو پبلش کیا تھا وہ 1858 میں پبلش کیا تھا۔ پھر ایٹ دا اینڈ جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنی تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایشوز دا فزیشین اوتھ، انہوں نے ایک حلف بنایا فزیشین کے لیے ان 1948 وچ از دا فرسٹ ورلڈ وائڈ میڈیکل ایتھیکل کوڈ۔ جس طرح یہ برٹش اور امریکن ہو گئے، ہیپوکریٹس ہو گئے یا ہیمورابی وغیرہ، یہ جو بھی تھے وہ ایک خاص کمیونٹی کے لیے ایک اوتھ ہوتا تھا، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا، ایک پرنسپلس ہوتے تھے، رولز ہوتے تھے ایک خاص کمیونٹی کے لیے۔ پھر جب وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنی تو انہوں نے اپنا ایک اوتھ ڈکلیئر کیا 1948 میں جو ہر فزیشین میں، تو یہ ایک ورلڈ وائڈ میڈیکل ایتھیکل کوڈ تھا، مینس کہ سارے دنیا کے ڈاکٹرز کے لیے یہ ایتھیکل کوڈ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا سارے ڈاکٹر یا سارے فزیشین جو ہے نا حلف اٹھاتے تھے۔ اب ماڈرن میڈیکل ایتھکس ایز اے اسپیسیفک فیلڈ بیگین ٹو ڈیولپ ان 1950s۔ پھر 1950s کے بعد جو ہے نا اب میڈیکل ایتھکس جو ہے یا میڈیکل ایتھکس کوڈز یہ ایک الگ فیلڈ جو ہے نا ابھرنا شروع ہو گئے، اور اب جو ہے نا ہم اس کو ایک علیحدہ فیلڈ جو تسلیم کرتے ہیں اور ایک علیحدہ فیلڈ کے طور پہ ہم اسے پڑھتے بھی ہیں ان میڈیکل کالجز، ان نرسنگ اسکولز وغیرہ وغیرہ میں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی ہسٹری کی، میڈیکل ایتھکس کی جو ہسٹری تھی اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ یہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ ٹل دیٹ اللہ حافظ۔